یہ دن نسبت رکھنے والا ہے، یہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود سیلیبریٹ کیا ہوا ہے دن. لیکن نا اب جب یہ بات کریں، آپ کو پتا ہے صلاح الدین تو بہت ہے نا، مرزے کے اسٹوڈنٹ بڑا تیز سمجھتے ہیں. کہتے ہیں نبی پاک نے یہ، میں نے خود مرزے کی سٹیٹمنٹ سنی ہے، کسی نے پرچی لکھی ہو نبی کا میلاد منانا چاہیے یا نہیں؟ کہتا ہاں صرف روزہ رکھ کے بس آپ آگے پیچھے نہیں جا سکتے. بس یقین اللہ دے کرو، کہتا بس آپ آگے پیچھے نہیں جا سکتے. آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے اپنا دن یہ خود منایا ہوا. مزے کی بات یہ ہے، آج بعض لوگ سوال کرتے ہیں نا، اور بالخصوص وہ مرزا پلمبر، اس کو جو سن لیتا ہے تو اس کے ذہن میں ایک شک و شبہ پیدا ہو جاتا ہے. وہ میں کہا ٹینشن نہ لے پتر، تو ویسے ہی کمرے چ بنے ہیں، تو جنہ بھی ٹل لا لا ساڑی 1 گھنٹے دی تقریر تیری سال تے پانی پھیر کے ہونا جاوے تے گل ہوئی نا. تو تیرے ورگے بتھیرے بیٹھے ایتھے یزید ورگے نہیں ٹکے بچہ، تو شے ہی کوئی نہیں ہے. سمجھ آ رہی ہے آپ؟ وہ یہ تو شے ہوئے تو کسی نے بنیا ہے کمرے دے وچ بھی انج بک بک کر، ہو سکتا تیرے جال میں چند چوڑ پھس جائیں، اور چوڑ ہی پھستے ہیں. بندے دا پتر میں نہیں یہ پھستے ہیں. یقین اللہ دے کرو، چوڑ بندہ جیڑا نہ گھر دا ہے نہ باہر دا ہے نہ، وہ کہے مرزا صاحب کا میں سٹوڈنٹ ہوں. میں کہ پہلو لعنت تیرے استاد تے بچی کھجی تیرے تے. کیا یار تو بیدا کتا نہ گھر دا نہ گھر دا، کیا تم آگئے وہ شکوک و شبہات پیدا کرتے رہتے ہیں. حضور نبی رحمت شفیع امت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے ارشاد فرمایا، من صلی علیہ 50 مرتن فی کل یوم صافحتہ یوم القیامہ. فرمایا جو بندہ ہر روز کی بنیاد پر اپنی عادت بنائے کہ وہ میری ذات پر 50 مرتبہ درود پاک پڑھے گا، میرے آقا فرماتے ہیں قیامت والے دن میں اس کے ساتھ مصافحہ فرماؤں گا. اس واسطے درود پاک ضرور پڑھا کیجیے، اللہ کریم ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. اب آئیے، جو میں نے آیت پڑھی ہے اللہ رب العزت نے اس میں ارشاد فرمایا وَذَكِّرْهُمْ بِأَيَّامِ اللَّهِ، فرمایا اور انہیں اللہ کے دن یاد کرواؤ. آپ سارے پڑھے لکھے حضرات بیٹھے ہیں، اللہ کے سارے دن، سارے سال، سارے مہینے ہیں، لیکن اس کا کیا مطلب ہے کہ اللہ کے دن یاد کرواؤ؟ یہ اللہ نے اپنے حبیب پاک علیہ السلام سے فرمایا کہ ان کو اللہ کے دن یاد کرواؤ. علماء فرماتے ہیں اس سے مراد ہر دن نہیں، بلکہ مسند امام احمد بن حدیث شریف موجود ہے. فرمایا کہ اس سے مراد ہر وہ دن ہے جس میں اللہ کی طرف سے بندوں کو کوئی نعمت ملی ہو، تو اس نعمت کے ملنے کی وجہ سے اس دن کو بھلانا نہیں چاہیے، بلکہ اس کو یاد کرنا چاہیے، تاکہ نعمت کا ذکر بھی ہو جائے اور پھر اللہ کا شکر بھی ادا ہو جائے کہ اس نعمت کا چرچا بھی اسی میں ہے اور اللہ کی رضا بھی اسی میں ہوتی ہے. اس لیے فرمایا کہ تم اللہ کے دنوں کو یاد کرواؤ. اور یاد رکھیں، صاحب سبل الہدا والرشاد نے لکھا، وہ فرماتی ہے کہ نبی پاک علیہ السلام نے خود دن یاد کرنے کا کانسیپٹ برقرار رکھا، اس کو ختم نہیں کیا. نبی پاک علیہ السلام جب ہجرت فرما کے مکہ سے مدینہ طیبہ تشریف لائے نا، تو یہاں کے یہودی 10 محرم کا روزہ رکھا کرتے تھے. تو آپ نے ان سے پوچھا کہ آپ 10 محرم کا روزہ کیوں رکھتے ہیں؟ ان کا جواب سنیے گا. وہ کہنے لگے کہ ہم روزہ اس لیے رکھتے ہیں کہ یہ دن ہمارے بڑوں کے ساتھ ایک نسبت رکھتا ہے. کہا کیا نسبت ہے؟ مسلم شریف میں یہ روایت ہے. تو کہنے لگے کہ اس دن اللہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام جو ہمارے آباء و اجداد ان کے ساتھ تھے ان کو بچایا تھا اور فرعونیوں کو غرق کیا تھا. یہ ہمیں بہت بڑی نعمت ہمارے بڑوں کو ملی تھی، تو ہم اس دن کو بھلاتے نہیں ہیں، ہم اس دن کو نا یاد کرتے ہیں، سیلیبریٹ کرتے ہیں. ہمارا انداز یہ ہے کہ ہم روزہ رکھ کے اس دن کو یاد رکھتے ہیں. اب نبی پاک علیہ السلام نے جب یہ سنا، غور کیجئے گا یہ بات سمجھنے والی ہے، آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا ہوا ہے کہ یہودیوں کی مخالفت کرنی ہے. اب مخالفت تو اس صورت میں ہونی تھی کہ نبی پاک فرماتے کہ یہ 10 محرم کو روزہ رکھتے ہیں، ہم نہیں رکھیں گے. میرے نبی نے یہ نہیں کیا. میرے نبی نے کیا کیا؟ فرمایا کہ نحن احق و اولا بموسیٰ منکم. آپ نے فرمایا اتنا موسیٰ کہ تم کچھ نہیں لگتے ہو جتنا ہم لگتے ہیں، اتنا تمہارا تعلق نہیں جتنا میرا ہے، کیونکہ میں سچا نبی ہوں، میں جانتا ہوں حضرت موسیٰ کو. تم نے تو کتابوں میں تعریف کر دی اور آپ صرف نام کے حضرت موسیٰ کے رہ گئے ہو. آقا فرماتے ہیں میں زیادہ حقدار ہوں. اور کہا پھر آپ کیا کریں گے؟ فرمایا اگر تم ان کا دن یاد کرتے ہو اور ایک روزہ رکھتے ہو تو فرمایا کہ ہم 2 روزے رکھیں گے. آپ نے اپنی امت سے فرمایا یا 9 اور 10 کا روزہ رکھیں یا 10 اور 11 کا روزہ رکھیں. صاحب سبل الہدا والرشاد نے لکھا، وہ کہتے ہیں اگر یہ دن کو نہ منانا ہوتا تو نبی پاک یہ کانسیپٹ دیتے ہی نہ، ختم کر دیتے کہ بھائی دن نہیں منایا جا سکتا.
وہ جس مرضی کے ساتھ نسبت رکھے، لیکن صدقے جاؤں نبی پاک علیہ السلام پر جو دن حضرت موسیٰ سے نسبت رکھتا تھا آپ نے ختم نہیں کیا بلکہ ڈبل کر دیا۔ ڈبل اس لیے کیا ہے تاکہ یہودیوں کی مخالفت ہو جائے، اور منانا اس لیے نہیں چھوڑا، نقطہ سمجھیے گا، فرمایا جو نبیوں کے ساتھ دل تعلق رکھے اسے چھوڑا نہیں جاتا، جو نبیوں سے دل رکھے، دن رکھے نسبت، اگر نہیں چھوڑنا تو 12 ربیع الاول تو میرے مصطفیٰ سے نسبت رکھتا ہے، پھر اسے کیوں چھوڑا جائے؟ اب سمجھ آ رہی ہے آپ حضرات کو؟ تو یہ دن کو سیلیبریٹ کرنا یہ قرآن کی نص سے ثابت ہے، اور کون سا دن جس میں نعمت آئے۔ اب آ جائیے دوسرا لہجہ بتاتا ہوں آپ کو، توجہ کریں، آپ کو آسانی سے بات سمجھ آئے گی، میں عوامی سطح پہ اتر کر بات کرنے کا عادی ہوں، اور وہ یہ ہے جس دن میں نعمت آئے اس دن کو ہم نے یاد کرنا ہے۔ میں آپ کو چیلنج سے کہتا ہوں، آپ پوری کائنات کی نعمتیں جتنی آپ کی آ سکیں کاؤنٹنگ میں آپ کاؤنٹ کر لیں، ساری آپ نہیں کر سکتے، چونکہ اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں فرمایا وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، فرمایا کہ تم میری ساری نعمتوں کو شمار نہیں کر سکتے، جب پابندی ہے تو پابندی ہے، تم نہیں کر سکتے، لیکن جتنی تم لکھ سکتے ہو لکھ لو۔ اس جملے کا لطف بھی کوئی لیتا ہے۔ میں آپ کو چیلنج سے کہتا ہوں اگر سب سے اوپر نام میرے مصطفیٰ کا نہ آئے تو پھر مجھے کہنا، سب سے بڑی نعمت میرے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت میں ہے۔ اب دیکھیے بھائی جڑا والا والوں، آپ بڑی اہل محبت ہیں، میں اکثر آتا رہتا ہوں، آپ کی محبتیں میں دیکھتا رہتا ہوں، لیکن اس جملے کے بھی چس لیجئے گا پوری۔ اور بھائی اگر کوئی نعمت ملے تو ہمیں حکم ہے ہم دن یاد کریں، اور جس دن کائنات کی سب سے بڑی نعمت ملے پھر اس دن کو ہم کیوں نہ یاد کریں؟ سوال تو یہ بنتا ہے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے اپنا دن یہ خود منایا ہوا، مزے کی بات یہ ہے۔ آج بعض لوگ سوال کرتے ہیں نا، اور بالخصوص وہ مرزا پلمبر، اس کو جو سن لیتا ہے تو اس کے ذہن میں ایک شک و شبہ پیدا ہو جاتا ہے۔ وہ میں کہا ٹینشن نہ لے پتر، تو ویسے ہی کمرے چ بنے ہیں، تو جنہ بھی ٹل لا لا ساڑی 1 گھنٹے دی تقریر تیری سال تے پانی پھیر کے ہونا جاوے تو گل ہوئی نا جی۔ تو تیرے ورگے بتھیرے بیٹھے، ایتھے یزید ورگے نہیں ٹکے، بچہ تو شے ہی کوئی نہیں ہے۔ سمجھ آ رہی ہے آپ؟ وہ یہ تو شے ہوئے تو کسی نے بنیا ہے کمرے دے وچ بھی انجن بک بک کر، ہو سکتا تیرے جال میں چند چوڑ پھنس جائیں، اور چوڑ ہی پھنستے ہیں، بندے دا پتر میں نہیں جے پھنستے ہیں۔ یقین اللہ دے کرو، چوڑ بندہ جیڑا نہ گھر دا ہے نہ باہر دا ہے نہ، وہ کہ مرزا صاحب کا میں سٹوڈنٹ ہوں، میں کہ پہلو لعنت تیرے استاد تے بچی کھجی تیرے تے۔ کیا یار تو بیدہ کتا نہ گھر دا نہ گھر دا، کیا تم آگئے؟ وہ شکوک و شبہات پیدا کرتے رہتے ہیں۔ آئیے فقیر بتلاتا ہے آپ کو، میرے نبی نے اپنا دن خود سیلیبریٹ کیا ہے، یہ دن خود منایا ہے۔ مسلم شریف میں حدیث ہے، غور سے سنیے گا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہر پیر شریف کا روزہ رکھا کرتے تھے۔ کیا میں نے کہا؟ ہر پیر شریف کا روزہ رکھا کرتے تھے۔ اور آپ کو یہ پتہ ہونا چاہیے، آقا کریم علیہ السلام سے جب پوچھا گیا کہ آپ ہر پیر شریف کا روزہ کیوں رکھتے ہیں، تو آپ نے فرمایا فیہ ولدت وفیہ انزل علیہ، فرمایا یہی وہ دن تھا جس دن میں پیدا ہوا، اور یہی وہ دن تھا جب میرے اوپر پہلی مرتبہ قرآن کا نزول شروع ہوا۔ یعنی پنجابی ترجمہ کرا دے بنتا ہے کہ سوار دے دن نو میں کیوں نہ مناواں، کیوں نہ یاد رکھاں، اے دے وچ قرآن بھی آیا ہے تے قرآن آلہ بھی آیا ہے۔ یہ دن نسبت رکھنے والا ہے، یہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود سیلیبریٹ کیا ہوا ہے دن۔ لیکن نا اب جب یہ بات کریں، آپ کو پتا ہے صلاح الدین تو بہت ہے نا، مرزے دے اسٹوڈنٹ بڑا تیز سمجھ دے رہے، کہتے ہیں نبی پاک نے، یہ میں نے خود مرزے کی سٹیٹمنٹ سنی ہے، کسی نے پرچی لکھی ہوئے نبی کا میلاد منانا چاہیے یا نہیں، کہتا ہاں صرف روزہ رکھ کے بس آپ آگے پیچھے نہیں جا سکتے، بس یقین اللہ دے کرو، کہتا بس آپ آگے پیچھے نہیں جا سکتے۔ میں آپ کو ایک مسئلہ سمجھانے لگا ہوں، ذرا دھیان میری طرف کیجئے گا حضرات سارے توجہ کے ساتھ۔ نبی پاک کے زمانے میں بہت ساری چیزیں تھیں، بدلتے زمانے کے ساتھ اس میں رد و بدل ہوتی رہی ہے، اور وہ جائز ہے، اور یہ فقہا نے مسئلہ لکھا ہے کہ جو چیز نبی پاک کے زمانے میں ہو، اصل ہو، بدلتے زمانے سے، تغیر زمانہ سے اس کی شکل بدل جائے تو وہ جائز رہتی ہے، اس کو کوئی حرام ناجائز نہیں کہہ سکتا، جبکہ مقصد وہی ہو۔ آپ کہیں گے مولانا مثال سنیے، نبی پاک علیہ السلام کے زمانہ اقدس میں جہاد تھا نا، جہاد بولو کس چیز سے لڑا جاتا تھا؟
تیر تلوار نیزہ. آج کل جہادی تنظیموں والے جاتے ہیں کلاشن کو پچکی آنے. اگر کوئی مرزے جیسا ٹکر جائے تو کہے اوے تسی حد ٹپ گئے ہو. صحابہ کرام نے تو جناب جہاد لڑیا سی تے وہ تے جناب تیر تلوار نیزہ تھی, تسی اگے ٹپ گئے ہو لہذا شرک ہو گیا, منع ہے. کیا جواب ہوگا؟ پاگل ہے, پاگل ہے, لوڈا پٹھا. زمانہ بدل گیا, دشمن کے پاس ایسی ایسی چیزیں آ گئیں. یہ تغیر زمانہ کے ساتھ تھوڑا شکل بدل گئی, مسئلہ نہیں. مقصد تو جہاد کرنا ہے نا, سمجھ آ رہی؟ مقصد جہاد ہے, لیکن اگر تھوڑی شکل بدل گئی تو جائز ہے, چونکہ تغیر زمانہ سے شکلیں بدلتی رہتی ہیں. توجہ ہے نا؟ تو میں یہی کہہ رہا ہوں, اگر جہاد کی شکل بدل جائے, کوئی نہیں بولا, کہتا یہ زمانے کی ضرورت ہے. تو پھر اگر میلاد کی شکل بدل گئی ہے تو اب مسئلہ کس بات پر ہے؟ مقصد تو نبی پاک کا دن سیلیبریٹ کرنا ہے. نبی پاک نے وہ روزہ رکھ کے کیا, اور ہم نے جلسہ, جلوس, جھنڈا, لائٹ, لنگر, یہ چیز کا مقصد تو وہی ہے. تو جب مقصد وہ ہے, تھوڑی شکل چینج ہو گئی, تو جیسے جہاد کی شکل بدل گئی جائز ہے, ویسے بچوں میلاد کی بدل گئی یہ بھی جائز ہے. یہ مسئلہ سمجھا رہا ہوں آپ کو. اچھا اگر ابھی بھی سمجھ نہیں آئی تو آپ کو ایک مثال اور دے سکتا ہوں, ذرا سبحان اللہ فرما دیجئے تاکہ مثال دوں آپ کو. دیکھیے بھائی, نبی پاک کے زمانے کے اندر یہ مسئلہ سمجھنے والا ہے, اس میں ذرا مزہ بھی ہوگا, لطف بھی ہوگا, اور آپ کو سمجھ بھی آئے گی. نبی پاک کے زمانے میں سواری تھی نا, سواری 4 چیزوں پر ہوتی تھی, اونٹ, گھوڑا, گدھا, خچر, 4 چیزوں پر. اب دیکھو مقصد سواری یا سفر کرنا ہے, لیکن بدلتے زمانے کے ساتھ شکل بدل گئی. ریڑے آ گئے, سائیکل آ گئے, موٹر سائیکل آ گئے, کار آ گئی, گڈیاں, بس, جہاز. سمجھ آ رہی ہے حضرات؟ شکل بدلی کہ کوئی نہیں بدلی؟ لیکن ادھر میری طرف دیکھیے, یہ مولوی کہتے ہیں نا, یا مرزے پلمبر ورگے, جی نبی پاک نے صرف روزہ رکھا تھا تو تم بھی روزہ رکھو, آگے نہیں بڑھ سکتے. تھوڑا نو آخ نبی پاک نے بھی ہے نا چیزاں پہ سفر کیتا ہے. ایک کار تے بوے تو لا کے کھوتے تے بہا ہوئے انو وقت تو اگے نہیں ٹپ سکتا. آپ کہے گا نہیں اتاری صاحب تم تو جذبات میں آ جاتے ہو. بات یہ ہے, دیکھو سفر ہی کرنا ہے نا. اب جدید دور ہے تو شکل بدل گئی تو ہے تو سفر ہی. اور میں کیا مریں, اگر یہ جائز ہے تو کرنا تو ہم نے بھی میلاد ہے, اگر شکل بدل گئی تو مسئلہ کیا ہے؟ کیا مسئلہ ہے مجھے بتانا یار. اب جب میلاد کی بات آئے تو پھر تیرے ذہن میں کوئی دلیل نہیں آتی. کیسا گندا گٹر جیسا ذہن ہے. فرانسیکو والے بول سکتے ہیں میں مرزے بھی توڑ کرتا پیا, تو چپ کیوں بیٹھے ہو؟ یہ کو چمچا گڑچا بیٹھا تو میں دسو میں ہور منڈا. گل ہی کوئی نہیں جناب, یہ صاحب ہی آ جائے تو گل ہوئی نا. ایسے ہی تماشے بنائے ہوئے ہیں جناب. اللہ کے بندو کیا کر رہے ہو, کیا کر رہے ہو؟ دیکھو نبی پاک کے زمانے میں جو چیز ہے, اگر مقصد وہی ہے بدلتے زمانے سے شکل بدل جائے تو اس کو تم ناجائز کہہ سکتے. شکل بدل, دیکھو نا ہمارے کپڑوں کی وہ صورت نہیں رہی, ہماری مسجد کی وہ شکل و صورت نہیں رہی, ہمارے مدرسے کی وہ شکل و صورت نہیں رہی, یہ بدل گئی ہے. اگر یہ سب کو جائز ہے تو میلاد, اب یہ ضرورت تھی, اب کیا ضرورت ہے؟ جب کسی کا لیڈر آتا ہے وہ جھنڈے لگاتا ہے, لائٹ لگاتا ہے, جلسے جلوس کرتا ہے اور اس کے نام کے نعرے لگاتا ہے, تو پھر یہ ضرورت محسوس کی علماء نے. انہوں نے کہا ہر بندہ اپنے لیڈر کے لیے لگاتا ہے, اور یہ 4 دنوں کا لیڈر ہوتا ہے, بعد میں پھر وہ بیچارہ ہمارے تمام تر منت سماجت پہ آ جاتا ہے. اگر ان لیڈروں کا یہ حال ہے, میرا لیڈر تو قبر میں بھی کام آئے گا, حشر میں بھی کام آئے گا. توجہ ہے کہ کوئی نہیں حضرات آپ کی؟ تو پھر ہم اپنے محبوب پاک علیہ السلام کے نعرے کیوں نہ لگائیں اور کیوں نہ بتائیں کہ ہمارے حضور جلوہ گر ہوئے تھے.